باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اپنی گزارشات میں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اخلاق کریمانہ کا ذکر جاری رکھے ہوئے ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد اس سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہل بیتہ الا قال لبیک۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا یا آپ کے اہل بیت یعنی گھرانے کے لوگ آپ کو بلاتے تو آپ جواب میں فرماتے جی میں حاضر ہوں، لبیک، یعنی کوئی تکلف نہیں بلکہ انتہائی محبت کا اظہار۔ لبیک آپ کہتے، میں حاضر ہوں، اور فرماتی ہیں کہ فَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کریمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کا یعنی اپنے گھرانے کے لوگوں کا اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے۔ آپ کا رویہ ان کے بارے میں بڑا مثالی ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رویے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے، اور اس کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم مزاج ہیں، ملائمت کا مزاج رکھتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جو رہنے والے آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، گویا پوری انسانیت کو درس دیا جا رہا ہے اس خلق کے ذریعے سے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد جو رہنے والے لوگ، تمہارے گھرانے کے لوگ، تمہارے ساتھ ملازم، تمہارے ماتحت، تمہارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کے کرم کا نتیجہ ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے، تلخ مزاج، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، دل میں نرمی اور دل کے پسیج جانے کا مزاج آپ کا نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو بھی یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، آپ کے ارد گرد یہ جمع نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ درگزر سے کام لیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں موجود نہیں، تو ایک تو فرمایا کہ دعا غائب لغائب مستجاب، اس آدمی کی دعا یقیناً اللہ کے حضور میں قبول ہوتی ہے، غیر موجودگی میں جو دعا کی گئی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ اوروں کے لیے جو مانگ رہا ہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ اسے بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ تو میں جب اوروں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگا دیا۔ فرشتوں کو، وہ کہتے ہیں نا پاک زبان سے دعا ہو تو وہ قبول ہوتی ہے، تو فرشتوں سے زیادہ کس کی زبان پاک ہوگی؟ تو اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ان سے درگزر سے کام لیجیے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے، اور انتظامی امور میں وشاورہم فی الامر، انہیں انتظامی امور میں ان سے مشورہ لیا کیجیے۔ بلکہ علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا سربراہ معزول کرنے کے لائق ہے، اسے معزول کرنا واجب ہے، لازمی ہے، جو اہل علم سے اپنے نظام سلطنت میں مشورہ نہیں کرتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کوئی بات طے ہو جائے تمام تر مشورے کے بعد، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کر گزریے، اللہ تعالیٰ یقیناً نتائج بہتر نکالیں گے۔ اسی طرح اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اخلاق کریمانہ کا اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ذکر فرمایا، سورہ انفال کے آخر میں، سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا خذ العفو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو اختیار کیجیے، صرف ایک آدھ مرتبہ معاف کرنا نہیں، خذ العفو، معافی کو اختیار کیجیے، یہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے کہ آپ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اسے معاف کر دیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ہمیشہ اچھائی کا لوگوں کو کہتے رہیے، جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی آدمی آپ سے الجھتا ہے اور باوجود اس کے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الٹا کٹ حجتیاں شروع کر دیتا ہے، تو اعرض عن الجاہلین، ایسے لوگوں سے آپ کنارہ اختیار کر لیجئے، کنارہ کش ہو جائیے، ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے بڑا دلچسپ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ عیینہ ابن حصن ایک صاحب تھے، ان کے بھتیجے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کا نام تھا حر ابن قیس، حر ابن الخیس، حر ابن قیس۔ یہ عیینہ ابن حصن ان کے ہاں آ کے ٹھہرے اپنے بھتیجے کے ہاں، اور یہ جو حر ابن قیس ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیروں میں سے تھے، چونکہ سیدنا حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان سے مشورے کیا کرتے تھے، وہ بوڑھے ہوں تب بھی، جوان ہوں تب بھی، یعنی علم والا ہونا چاہیے، چاہے وہ بوڑھا ہو اور چاہے چھوٹا ہو۔ بعض دفعہ لوگ کسی چھوٹے کی بات قبول نہیں کرتے یہ کہہ کر کہ انہوں کی پتہ علی سے کل جمع ہے، یہ کہہ کے، اور بعض دفعہ احتراماً چھوٹے کوئی بات نہیں بھی کرتے، حالانکہ ان کی سمجھ میں جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سوال فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے فائدے بے شمار ہیں، ہر چیز اس کی کام آتی ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے؟ تو سب لوگ سوچنے لگ گئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں خاموش رہا کہ بڑوں کی موجودگی میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے جواب دے۔ باہر جب نکلے، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ کھجور کا درخت ہے جس کا تنا بھی کام کا، جس کے پتے بھی کام کے، جس کا پھل بھی کام کا، ہر چیز اس کی کام کی ہے۔ تو باہر نکل کر میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کھجور ہے، لیکن بڑوں کے احترام میں خاموش رہا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے اگر تم بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ تمہارے جواب دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہوا کرتے تھے، چاہے جوان ہوں یا بوڑھے، لیکن صاحبان علم ہوں۔ چنانچہ حر ابن قیس بھی آپ کے مشیروں میں سے تھے۔ تو جو عیینہ ابن حصن ہیں یہ اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عمر کے ہاں تمہاری بات مانی جاتی ہے، تم ان کے مشیروں میں ہو، اور ان سے اجازت لو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ وہ ایک صاحب آئے ہیں عیینہ ابن حصن، اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب عیینہ داخل ہوئے تو کہنے لگے یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، فواللہ ما تعطینا الجزل، نہ تو آپ ہمیں کچھ پیسے پوسے دیتے ہیں، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور نہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے حق میں انصاف پر مبنی فیصلے بھی نہیں کرتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ناراضی ہوئی، غصہ آیا اور جلال میں آ گئے۔ فغضب عمر حتی ہم بہ، غصے میں آ گئے حضرت عمر کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، اور ارادہ کیا اس کی طرف بڑھنے کا۔ فقال له الحر، تو حر کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، الفاظ پر ذرا غور کیجئے،
ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ درگزر سے کام لیجئے اور اچھائی کا کہتے رہیے اور جاہلوں سے مت الجھیے۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں یہ تو جاہل آدمی ہے۔ تو وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، جب یہ آیت حضرت عمر کے سامنے پڑھی گئی تو ایک قدم بھی حضرت عمر اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، جب اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ جاتی تو پھر فوراً حضرت عمر رک جانے والے آتے۔ ہمارے سامنے کئی دفعہ سخت غصے میں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، کیا واقعتاً ہمارا رویہ بھی حضرت عمر جیسا ہوتا ہے؟ کیا واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی وقاف مبالغے کا صیغہ ہے، فوری طور پر رک جانے والے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے خطاب فرما رہے ہیں ساتھیوں کے بارے میں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے پیارے یہ جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب آپ کے پاس یہ آئیں تو آپ کو چاہیے کہ سلام کرنے میں خود پہل کر کے ان سے کہیں السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے ساتھیوں سے اپنی نگاہ پھیرے نہیں، اپنی نگاہ نہ پھیریں، اس لیے کہ جس طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ اٹھتی ہے، ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے۔ یہ بات صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ نہیں ہے، یہ اخلاق کریمانہ وہ ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور موقع پر آج کے حالات کے تناظر میں یہ حدیث ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اذ ذکر الفتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو جائیں، تمہارے ارد گرد کا ماحول تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائے، دشواریوں کا باعث بن جائے، تم یقیناً ان حالات کی وجہ سے ٹینشن میں ہو جاؤ۔ تو ازار فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، منظر کشی کی اس فتنے کی کہ اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم، جب تم دیکھو گے کہ لوگوں کے ساتھ عہد معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں کو کسی وعدے کا پاس نہیں، آئین کا پاس، او جی ہم نے معاہدہ کیا تھا، یہ کوئی کون سی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی قرآن و سنت کا کوئی حکم تھوڑی ہے۔ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، اور لوگوں کی امانتوں کو ہلکا سمجھا جائے گا، یعنی ان کی ادائیگی کی اہمیت دلوں میں نہیں رہے گی۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا جو منصب ہے، ان کا جو عہدہ ہے اور جو امانتیں ہیں، ان کا کسی کو لحاظ نہیں رہے گا۔ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور لوگ ایک دوسرے سے
اس طرح سے ہو جائیں گے خلط ملط. آپ نے دونوں جو ہاتھ جو انگلیاں ایسے انگلیوں میں داخل کر کے ارشاد فرمایا اچھے برے کا یعنی فرق مٹ جائے گا اور لوگ خلط ملط ہو کے رہ جائیں گے. تو راوی کہتے ہیں کہ فقمت الیہ، اس دوران جب بات یہاں تک پہنچی تو میں کھڑا ہو گیا. اور فقلت، اور میں نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ کیف افعل عند ذلک جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. غور سے سن رہے ہیں نا بات آپ، بہت توجہ طلب بات ہے. ایسے حالات میں جب فتنے اس نوبت تک پہنچ جائیں کہ انسان کا سکون چھن جائے، انسان بے چین ہو کر رہ جائے، اس کے لیے ٹریول کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے سوچو بچار کاروبار زندگی بالکل معطل ہو کے رہ گیا. ایسے حالات میں یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر کے اندر رہو. اللہ الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ، گھر میں رہو، ادھر ادھر غیر ضروری پھرنا بند کر دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرما رہے ہیں گھر میں رہو، غیر ضروری ادھر ادھر باہر نکلنا بند. ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کسی صحابہ نے کہا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اچھی بات ارشاد فرما دیجئے. آپ نے فرمایا تھا امسک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھ، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے. کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ 10 کنال کا ہو، 5 کنال کا ہو، گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تیرے لیے گھر میں وقت گزارنا باہر وقت گزارنے سے خوشگوار. اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ وب کے اعلیٰ خطیئتک، اکیلے میں اپنے گناہوں پر کبھی اپنے آنسو بھی بہا لیا کرو. اللہ اکبر. تو یہاں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جب حالات ایسے ہو جائیں، فتنے عام ہو جائیں، تو الزم بیتک، اپنے گھروں میں رہو، باہر غیر ضروری نکلنا بند. اور دوسری امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی ذات تک رکھو، کنٹرول میں رکھو، تبصرے بند، غیر ضروری گفتگو بند، غیبت بند. غیبت جیسے کسی فرد کی ہے، وہ فرد چاہے عام شہری ہو یا کوئی لیڈر ہو، یقیناً غیبت. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی ذات تک اپنے قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول کرو. وخذ بما تعرف، اور اچھائی دیکھو تو اسے اختیار کرو. ودع ما تنکر، اور جو برا کام ہوتا دیکھو تو بس اسے چھوڑ دو، الجھو نہیں اس میں. وعلیک بامر خاصۃ نفسک، اور اپنے اوپر اپنی ذات کے معاملات لازم رکھو. یعنی کیا مطلب؟ اپنی فکر کرو، باقی اب تمہارے ذمہ اتنا ہی ہو گیا ہے کہ اپنی فکر کرو. ودع عنک امر العامۃ، اور عام لوگوں کے معاملات کو اپنے سے چھوڑ دو، یعنی دوسروں کے معاملات میں نہ پڑو، الجھو نہیں، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے ساتھیوں کا، اپنے احباب کا، اپنے رفقاء کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت خیال رکھتے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر بھی توجہ دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ، بہت پیارا واقعہ ہے. حضرت جریر فرماتے ہیں، جریر ابن عبداللہ بجلی
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بعض بیوتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں رونق افروز ہوئے جب آپ تشریف لائے تو یقینی بات ہے چاند کے گرد ستارے تو اکٹھے ہو ہی جاتے تھے فوراً۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے صاحب خانہ نے کوئی چٹائی وغیرہ بچھائی ہوگی جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہوں گے اور آپ کے ساتھی رفقا تشریف فرما ہوتے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ جمع ہو گئے۔ فامتلأ البیت، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، گھر لوگوں سے بھر گیا۔ ودخل جریر، جب حضرت جریر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کا سارا بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ تو بھر چکی ہے، گھر بھر چکا ہے۔ فقعد خارج البیت، تو وہ گھر کے باہر یعنی دروازے کے باہر مٹی والی جگہ پر بیٹھ گئے، اندر جگہ ہی نہیں ہے، چٹائی جو ہے وہ بالکل فل ہو چکی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جریر وہیں بیٹھ گئے۔ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات چونکہ کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ان کو وہاں بیٹھے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، آپ نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی کملی یوں اتاری، فَلَفَّهُ، اور ایسے لپیٹا اسے، ایسے لپیٹا جیسے یہ رومال جو ہے اس طرح سے لپیٹا اسے، کندھے سے اتارا اور یوں لپیٹا۔ وَرَمَا بِهِ إِلَيْهِ، اور ایسے ان کی طرف پھینکا۔ وَقَالَ اجلس علی ھذا، اور فرمایا کہ جریر مٹی پر کیوں بیٹھ گئے ہو، اسے نیچے بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ فَأَخَذَهُ جریر، حضرت جریر نے اس کو نیچے نہیں گرنے دیا، پکڑا۔ وَوَضَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور چہرے پر رکھ کے وَقَبَّلَهُ، اسے بوسہ دے کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نیچے بچھانے کے نہیں، یہ تو تاج بنانے کے لائق ہے۔ اللہ کے حبیب کی چادر جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی، وہ کوئی عام چادر ہے؟ آداب سے شناست ہے نا لوگ۔ گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گھل مل جانے کا تھا۔ حضرت اسود فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف فرما ہوتے تو گھر میں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، آپ کیا انداز اختیار کرتے تھے گھر میں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان فی محنت اہلہ، آپ اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ دودھ نکالنا ہے، بکری کو دو دیا ہے۔ وَكَانَ يَعْمَلُ كَعَمَلِ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں کام کرتا ہے گھر کے، ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ یخیط ثوبہ، اگر کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا ہے اسے خود دستے مبارک سے سی لیتے تھے۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اور اگر جوتا کہیں سے پھٹا ہوا ہے تو اس کو درست کر لیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، بٹن ٹوٹا ہوا ہو، جرابیں نہ مل رہی ہوں یا جوتے پالش نہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شور مچ جاتا ہے گھر میں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ گھر میں نہیں ہوتا تھا. جب اکیلے ہوتے تو یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے سی لیتے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنا جوتا درست کر لیتے، وَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، گھر میں وہی کچھ کرتے کام گھر کے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں گھریلو کام کرتا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں كَأَحَدِكُمْ يَرْفَعُ شَيْئًا وَيَضَعُهُ، جیسے تم گھر میں گری پڑی چیز اٹھا کے رکھ دیتے ہو، یا اگر کوئی اٹھا کر رکھنے کی کسی جگہ کوئی چیز ہے اس کو رکھ دیتے ہو، ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا. اگر گھر میں ہم یہ طے کر لیں کہ جو میں نے بٹن دبایا ہے اب بند کرنا بھی میرے ذمے ہے، جو برتن میں نے اٹھایا ہے وہیں جہاں سے اٹھایا ہے وہاں رکھنا بھی میرے ذمے ہے، جو دروازہ میں نے کھولا ہے اسے بند کرنا بھی میرے ذمے ہے، سارا گھر یہ طے کر لے تو یقین کیجئے گھر میں بڑا ٹھہراؤ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب اذان کی آواز آتی، قام فصلى، تو پھر ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی ہیں، کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری سہیلیاں جب میرے ہاں آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ عائشہ ادھر ہیں، انہیں میرے پاس بھیج دیتے تھے. یعنی گویا سہیلیوں میں اور میرے درمیان حائل نہیں ہوتے تھے تاکہ ہم بے تکلفی سے اپنی بات آپس میں کر سکیں. گھریلو ملازمین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی رحم دلانہ تھا. چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سنین، میں 9 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا. 9 سال تک میری والدہ جا کے مجھے چھوڑ آئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. میں 9 سال تک مسلسل آپ کی خدمت میں رہا. فما اعلمه قال لي قد هلا فعلت كذا وكذا، میں نہیں جانتا کہ اس 9 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہو کبھی کہ تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ مجھے بھیجا کسی کام کے لیے اور میں راستے میں کھیلنے لگ گیا، بہت دیر تک جب میں نہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کان مروڑ کے مجھے فرمایا کہ تمہیں بھیجا کہاں سے تھا اور تم کھڑے کہاں پر ہو. اللہ اکبر. لا عاب علی شیئا قط، کبھی بھی میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا. ہم باہر کے لوگوں سے تو بڑا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے گھر کے ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں. بڑے نمازی ان کی بیویاں فون کر کے کہتی ہیں کہ جی سمجھائیں ان کو، یہ گھر میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ انتہائی تلخ ہوتا ہے. بندگان خدا، ہم یقیناً ایک برادری ہیں، ہماری اچھائی اور برائی، ہماری کمزوریاں اور خوبیاں، ہمارے رویے اور برتاؤ اور سلوک ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے کریمانہ اخلاق سے رہنمائی لینی چاہیے. آپ گھر حضرت خود فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا اِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، جیسے تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے. خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں گھروں میں شفقت کا، رحمت کا برتاؤ،
رویہ، یہ ہے اللہ کے حبیب کے اخلاق۔ ایک روز حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے گھر کے رویے کے بارے میں ذرا بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر کے ہی فرد تھے، آپ کا اندرون خانہ رویہ کیا تھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص، اور ایک حصہ اہل خانہ کی دلجوئی اور ان کی خدمت کے لیے۔ عصر سے مغرب تک ازواج مطہرات کو ایک جگہ جمع کرتے اور اچھی باتیں، خوشی کی باتیں، فرحت کی باتیں، تفریح کی باتیں، ایسا مزاح کہ جس میں کوئی ناجائز اور غلط بات نہ ہو، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کھل کر خوشی کی باتیں ان سے کرتے تھے، ایک وقت مخصوص کر رکھا تھا اہل و عیال کی خدمت اور دلجوئی کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دن کو تقسیم کر رکھا تھا۔ لیکن آرام کے وقت میں بھی خواص کو بلایا کرتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے اور حالات کے مناسب ہدایات جاری فرماتے، اور ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدایات میں نے جو دی ہیں وہ اوروں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغی حاجتہ، جو شخص مجھ تک اپنی ضرورت اور مسئلہ خود نہیں پہنچا سکتا، تمہارا فرض ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کا مسئلہ مجھ تک پہنچاؤ۔ جو کہ آپ سربراہ ہیں ریاست کے، تو ریاست کے سربراہ کو حالات سے صحیح آگاہ رکھنا، یعنی صرف سب اچھا کی آواز لگانا یہ پسند نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حالات سے صحیح طور پر آگاہ کرنا۔ یا اگر کوئی سربراہ ادارہ ہے تو ادارے میں جو مسائل ہیں، جو ان مسائل سے شناسا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ جا کر سربراہ ادارہ سے بات نہیں کر پاتے، ان کی بات صحیح جینون صورت میں ان تک پہنچائے۔ آگے سن لیجئے، فَإِنَّ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، کیونکہ جس شخص نے سربراہ تک، ریاست کا سربراہ ہو یا ادارے کا سربراہ ہو، ان لوگوں کی بات پہنچائی جو اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکتے، ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ لا یذکر عندہ الا ذلک، لیکن یہ سن لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں باتیں بس ایسی ہی ہوتی تھیں، ولا یقبل من احد غیرہ، اس کے علاوہ آپ کسی کی کوئی بات پسند نہیں کرتے تھے۔ لیگ پولنگ کا وہاں رواج نہیں تھا، ٹانگیں کھینچنے کی بات نہیں ہوتی تھی، عملے کی غلط سلط شکایتیں اپنے باس تک یا سربراہ ادارہ تک پہنچانا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اللہ کے حبیب کی مجلس کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا۔ جینون بات اگر ان تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو لوگ ان تک پہنچاتے تھے۔ حضرت سفیان بن وکیع فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ کی خدمت میں آتے تو طالب بن کر آتے، اور جب جاتے تو امت کے رہنما اور فقیہ بن کر جایا کرتے تھے، رہنمائی لے کر جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت حسین فرمانے لگے، اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، حسن کی بات کا تو آپ نے جواب دے دیا ہے،
میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، آپ کی بیرون خانہ مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ گھر کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے، بیرون خانہ آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ تو حضرت علی نے جواب میں ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا بما یعنیہم، آپ بے فائدہ بات ہرگز نہیں کرتے تھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے، جب بھی گفتگو ہوتی بامقصد گفتگو ہوتی، بے معنی بے فائدہ بات آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتی تھی۔ یؤلفہم ولا یفرقہم، لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس رکھتے تھے، الفت و محبت کو بڑھاتے تھے، تفریق پیدا نہیں کرتے تھے، جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ یکرم کریم قوم ویولیہ علیہم، ہر قوم کے معزز آدمی کی عزت کرتے تھے اور اسی معزز کو ہی ان پر نگران بنا دیتے تھے۔ یحذر الناس ویحترس من عنہم، لوگوں سے ملنے میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ من غیر ان یطوی عن احد بشرہ وخلقہ، ہاں کسی سے بھی اپنی خوش خلقی میں فرق نہیں آنے دیتے تھے، رخ انور پھیرتے نہیں تھے۔ ویتفقد اصحابہ، اپنے ساتھیوں کی خبرگیری فرماتے تھے، کبھی کوئی زیادہ عرصہ نظر نہ آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے کہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ بڑی اماں بوڑھی اماں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی رات کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر جب نہیں آئیں تو آپ نے فرمایا وہ اماں نظر نہیں آ رہی، کہا یا رسول اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا، ہم نے رات کو ہی جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا ہے۔ فرمایا چلو ان کی قبر پر مجھے لے کے جاؤ، وہاں تشریف لے گئے، قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، لوگوں سے ان کے حالات پوچھتے رہتے تھے، کیسا گزارا ہو رہا ہے، مناسب رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ وَيُحْسِنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ، ہر اچھی بات کو سراہتے تعریف کرتے، تعریف کرنے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اچھائی کو سراہنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَيُقْبِحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّنُهُ، بری بات کی برائی بتاتے اور اس کی مذمت کرتے، لیکن معتدل الامر غیر مختلف، آپ کے ہر کام میں اعتدال ہوتا تھا، نہ کہ ادھر ادھر ڈھل جانا، زیادہ ایک طرف سراہنا بھی مناسب اور مذمت بھی مناسب۔ لا یغفل مخافۃ ان یغلفوا، لا یغفل مخافۃ ان یغفلوا او یملوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا برابر خیال رکھتے کہ کہیں یہ غافل نہ ہو جائیں یا کہیں یہ اکتا نہ جائیں۔ لکل حال عنده عتاد، ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کا انتظام آپ کے پاس ہوتا تھا۔ یہ ہیں وہ رویے اور اخلاق جن کو ہم اپنی زندگی میں لائیں تو حضور سے محبت کا حقیقی اظہار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا